سيدنا محمد صلی اللہ علیہ يا سيدي يا حبيبي حضرات، میں نے آفیشلی اعلان کر دیا تھا کہ اب میں پروگرام نہیں کروں گا، اور میں اپنی اس بات پر قائم تھا۔ محرم الحرام کا عشرہ گزر گیا، لیکن کہیں بھی آپ نے میری تقریر کے حوالے سے سنا نہیں ہوگا کہ کہیں میرا پروگرام ہوا۔ ہاں، اپنے طور پر دینی کام اپنے محلے میں اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن قربان جائیے اس محلے کے ولایت کی نگاہ رکھنے والے سنیوں پر کہ کل انہوں نے میرے یہاں آنے کا اعلان کر دیا، اور ابھی مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں آ کر تقریر کرنی ہے۔ یعنی پورے یقین کے ساتھ میں اعلان کر دیا کہ کل یہاں پر غازی اہل سنت کا خطاب ہونا۔ اب پہلے اعلان کر دیے، آج میرے گھر تشریف لائے قصر ابو حنیفہ دوپہر میں، اور یہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اویلیبل بھی تھا، موجود بھی تھا، میری ان سے ملاقات سبحان اللہ، ورنہ میں بھی اکثر 12ویں کی طرح غائب ہی رہتا ہوں۔ تو بہرحال میری ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بتایا حضرت ایسے ایسے معاملات ہیں۔ میں نے کہا میں پہلے آپ کے محلے میں آیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تقریر تھی، تقریر کو بہت جاندار تھی، شاندار تھی، بہت زوردار تھی، لوگوں نے پسند کیا، لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کھوپڑی میں بجائے اپنے کے بھوسا ہوتا ہے، وہ سیدھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بات میں بہت آسان کرتا ہوں، لہجہ میرا اتنا شستہ اور عامیانہ ہے کہ ایسے جیسی عقل والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت فرما کیا ہے۔ ورنہ اکثر علماء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اردو معلیٰ کے اونچے مینارے پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں تو اکثر عوام کے باؤنس کر جاتا ہے، کیا بولے کچھ نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے آج آ کر مجھے عنوان کا پابند کر دیا کہ آپ کو اس عنوان پر خطاب کرنا ہے۔ تو عنوان انہوں نے مجھے دیا محرم الحرام میں ہونے والی بدعات، خرافات، رسومات۔ کچھ رسمیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل ہے، کچھ ایسی ہے جو ڈومیسٹک لیول پر ہے، کچھ ایسی ہے جو ولیجز لیول پر ہے، کچھ ایسی ہے جو اسٹیٹ لیول پر ہے، اور کچھ ایسی ہے جو ساؤتھ انڈیا میں پائی جاتی ہے، کرناٹکا، مہاراشٹر کا دکن کا علاقہ اور آندھرا پردیش وغیرہ کے اندر۔ اب چونکہ یہ بمبئی ہے، یہاں چاروں طرف کے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں، تو ان بدعات کے حوالے سے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں صاف ستھرا نظریہ پیش کیجیے کہ محرم کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو اب میں ایک صاف سیدھی بات پہلے بتا دوں کہ جو بھی تقریر سن رہا ہے دل لگا کر کان کے پردے ٹھیک سے کھول کر سنے۔ اگر بیچ میں سے سنے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا سمجھ رہا ہے، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور پچھلی بار آپ کا نصیب اچھا تھا، آپ خیریت سے تشریف لے گئے، اس بار جو ہے غلامان رضا آپ کی بھرپور خاطر کریں گے۔ تو شرافت سے رہو، عزت سے رہو، ٹھیک سے تقریر سنو، اور سننے کے بعد مجھے دشمن مت سمجھو۔ خدا کی قسم میں تمہارا دشمن نہیں۔ جتنے سنی یہاں بیٹھے ہیں میں سب کا دوست ہوں، سب کا چاہنے والا ہوں، سب کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اکیلا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں سارے سنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے اور جنت کو آباد کریں۔ نہیں ایسے نہیں لگا، ارے یہ بہت اور مطلب جمے گا نہیں، بولنے نہیں جمے۔ ایکچولی ایسا ہے کہ میں امامہ شریف بھی نہیں پہنتا ہوں، پہننا چاہیے سنت، لیکن پہن لیا تو تقریر بھول جاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ پریکٹس کروں گا دھیرے دھیرے۔ یہ ٹھیک ہے، چل جائے۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ ماشاء اللہ۔ تو بیداری کا ثبوت دے دو، ایک آدھ نعرہ عوام میں سے لگا دو بھیا۔
دین اللہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے لیے بیان رکھا گیا ہے، علماء سب جانتے ہیں، جو لوگ علماء سے ٹچ میں ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر علماء کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ان خرافات سے، بدعات سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں۔ لیکن عوام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو محبت اہل بیت کے نام پر، سیدنا امام حسین سے محبت کے نام پر اور دین سے محبت کے نام پر دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہے جس کے لیے نہ قرآن کا مزاج قبول کرتا ہے، نہ حدیث کا مزاج قبول کرتا ہے، نہ دین کا مزاج اسے قبول کرتا ہے۔ آج میں انہی لوگوں کی اصلاح کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ بس ایک گزارش ہے کہ میری باتوں کو دشمن کی بات کے طور پر نہ سنیں، ایک مسیحا کی بات کے طور پر سنیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی زخم ہو جائے اور زخم ناسور بن جائے، آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں، جب وہ اچھے سے معائنہ کر لے تو اسے ایک صورت نظر آتی ہے چیر پھاڑ کی، کہ چیر پھاڑ کر کے اس کا گندا مواد نکالا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جائے۔ تو ڈاکٹر جس وقت چیر پھاڑ کرتا ہے تو مریض اس وقت چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، تو اس کے رونے کو دیکھ کر، چیخنے کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اپنا مشن جو ہے وہ روکنا نہیں چاہیے، بلکہ مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر کی تکلیف اس کو ہمیشہ کے لیے راحت پہنچائے گی۔ علماء کے اندر بھی دو کیٹیگری ہے، ایک ہے فزیشین اور ایک ہے سرجن۔ تو میں سرجن کیٹیگری سے آتا ہوں، چیر پھاڑ والی کیٹیگری سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بولنے دیں تو زیادہ ہی جوش آ گیا، بچا کے رکھ ہے آگے۔ تو علماء کے اندر بھی دو ٹائپ کے آتے ہیں، فزیشین اور سرجن۔ جیسے انجینئر میں دو آتے ہیں، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر۔ تو میں ہارڈ ویئر ڈپارٹمنٹ سے آتا ہوں، میرا کام ہے چیر پھاڑ کرنا۔ مجھے معلوم ہے مجھے دعا دینے والوں سے زیادہ گالیاں دینے والوں کی تعداد ہے، میمز بنانے والے، شکلیں بگاڑنے والے، حتیٰ کہ میرے ماں باپ گھر والوں تک کو دعاؤں سے نوازنے والے۔ لیکن خدا کی قسم میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ محبت کے نام پر دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں دین تو پتا چلے کہ ہمارا دین ہے کیا۔ میں ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ جنہوں نے جلسہ رکھا ہے انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، جوخم اٹھایا، ہزار طرح کے معاملات ہیں میرے جانے کے بعد جو علاقے میں اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں میری بات کو توجہ سے سنیے۔ اگر میری بات قرآن کریم کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، منہج رسول کے خلاف ہو، مذہب اہل سنہ کے خلاف ہو، متواترات کے خلاف ہو، اسلاف کے خلاف ہو، تو کوئی بھی مائی کا لال، ایسا نہیں کہ میں یو پی، بہار یا بنگال سے یا ادر اسٹیٹ سے آیا ہوں۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر میں رہتا ہوں کرلا میں، اور میرا گھر سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ کبھی بھی اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور اسلام۔ ہو گئی نا 25، اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنے کا، کبھی کبھی میں یوٹرن لے لیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے اسے آپ یوں سمجھیں کہ میں قرآن و سنت کا میں نے مطالعہ کیا ہے، 18 سال میں نے مدرسے کے اندر لگائے ہیں، تب جا کر میں اس لائق ہوا کہ اس کرسی پر بیٹھوں اور آپ سے خطاب کر سکوں۔ اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد چاپلوسی کرنا، ان کی واہواہی کرنا، دو شعر امام صاحب کی شان میں، دو شعر ان کے قدموں کو لگا کر، دو شعر وہ سیکریٹری صاحب کو، یہ سب دلہ گیری چمچا گیری میں نہیں کرتا ہوں۔ جو ہے فیکٹ ہے، صاف ہے، اور آنا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ۔ آدھا پیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ سیدھا قرآن و سنت کا پیغام سنا کر تمہیں کہہ رہا ہوں،
سنیت کے نام پہ جو کچھ تم محرم میں کر رہے ہو، کیا سنیت کا مزاج اسے قبول کرتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب جناب عیسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ آخر الانبیاء ہے، ان کو جو کتاب دی جانے والی ہے وہ کتابوں کی خاتم ہے، ان کو جو دین دیا جانے والا ہے وہ ادیان کا خاتم ہے، یعنی اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔ پھر ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے، پھر آقا علیہ السلام نے 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے بیچ میں بے عیب گزاری، ایسی گزاری 40 سال کی کہ جب آمینہ کا لال 40 سال کی عمر میں جبل فاران پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، اے اہل مکہ بتاؤ، دنیا کی تمام برائیاں تمہارے اندر ہے، تمہارے معاشرے کا میں ایک فرد ہوں، کیا تم نے مجھے میرے اندر کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی خامی دیکھی؟ سب بیک زبان بولے، ہم نے آپ کو بتوں کی پرستش کرتے نہیں دیکھا، زنا کرتے نہیں دیکھا، سود کھاتے نہیں دیکھا، شراب پیتے نہیں دیکھا، بے حیائی کے کام کرتے نہیں دیکھا، خلاف مروت کام کرتے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک عسکر جرار جو ان قریب تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کفاران قریش کہتے ہیں اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بنا دیکھے اس کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق سچے ہیں، امین امانت دار ہے، کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے آپ اس میں خیانت نہیں کرتے۔ دیکھو نبی نے پہلے اپنی ذات کو منوایا، جب لوگوں نے ذات کو مانا تب نبی نے اپنی بات کو منوایا۔ تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، نبی برحق ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجی ہے، اور حضور دین کا پیغام وہاں سے دین کے پیغام کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر سے سرکار نے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو 63 سال حضور پاک علیہ السلام اس دنیا آبوگی میں رہے، کل 23 سال کا عرصہ رہا۔ قرآن دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا، ایک آیت دو آیت، ایک سورہ دو سورہ، موقع اور نزاکتوں کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے اترتا رہا، اور جو حضور فرماتے وہ حدیث بنتی۔ جب دین مکمل ہو گیا، میں یہاں ایکچولی یہ تمہید باندھ کر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ دین کے نام پر دھاندلی کرنے والوں کی قلعی کھل جائے۔ جب حضور علیہ السلام کا مشن پورا ہو گیا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کچھ دین اللہ سے لیا ہے وہ حضور نے لیا، اس کے علاوہ کسی مائی کے لال نے یہ جرأت نہیں کہ جو اللہ سے دین لے، تو نبی نے اللہ سے پورا دین لیا کہ ادھورا دین لیا؟ جہاں بولنے کا موقع ہے وہاں بولا کرو، پورا لیا۔ اب حضور کے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل، آج آپ کی ذات پر ہم نے اپنا مکمل دین نازل کر دیا اور اپنی تمام نعمت آپ پر پوری کر دی، اور یہ دین دے کر ہم آپ کو راضی ہو گئے، اور اس دین کا نام ہم نے اسلام رکھا۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے دین میں کچھ کمی تھی میں بڑھا رہا ہوں، یا کچھ زیادتی تھی میں اسے گھٹا رہا ہوں، تو اس بطلوع کی یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ سرکار نے مکمل دین دیا تو اس مکمل دین کے اندر حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی کہے گا پھر فقہ حنفی کیا ہے، یہ مدرسے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ دین لینے کے 4 ذرائع ہیں، 4 جگہوں سے دین لیا جاتا ہے۔ جو چیز قرآن میں نہیں ملے گی صراحت کے ساتھ، ہم دیکھیں گے اس کو حدیث میں، حدیث میں بھی نہیں ملے گی تو کہاں دیکھیں گے؟ امت کے اجماع میں کہ امت کا اس پر کیسا عمل ہے، اور امت کے اجماع میں بہترین لوگوں کا اجماع دیکھا جائے گا، صحابہ و تابعین کا اور ائمہ مجتہدین کا۔ اگر وہاں بھی مسئلہ نہیں ملا، لیٹسٹ مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ ہے، اگزامپل مائک میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، سونوگرافی کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے،
आधा की पेबंदकारी पोस्टमार्टम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टेलीफोनिक निकाह होगा या नहीं होगा, जो आज के करंट मसाइल है इसको कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म रखने वाले कयास के जरिए हल करेंगे। 4 जगहों से दीन लिया जाता, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अब इसको यूं समझे, अहले सुन्नत की 4 असास यानी बुनियाद, जड़। अहले सुन्नत की 4 असास, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अगर जो चीज इन चारों में से कहीं से साबित नहीं है वो मरदूद है, बातिल है, ठुकराई जाएगी, इसका उसका अमल नहीं देखा जाएगा। फलाने मलंग ने किया था, फलाने हजरत ने किया था और फलाने हुजूर ने किया था, फलाने हुजूर और भिमाके हुजूर की कोई हैसियत नहीं है अगर इन 4 जगहों से वो चीज साबित ना हो। अब सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं। मुहर्रम का महीना आते ही मोहब्बत हुसैन का दम भरने वाले जो साल भर आपको मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, किसी दीनी काम में बढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, साल भर तो भंगार पीनेंगे, गटर साफ करेंगे, चरस गाने का सुट्टा मारते रहेंगे, उनको किसी चीज का कोई होश नहीं है। लेकिन जैसे ही आसमान पर मुहर्रम का चांद नजर आ गया, हर इलाके की अलग अलग रस्में हैं, अजीब और गरीब रस्में हैं। अब कोई चप्पल पहनना छोड़ रहा है, कोई काला लिबास पहन रहा है, कोई नाखून नहीं काट रहा है, कोई बाल नहीं काट रहा है, कोई इस माह मुहर्रम में शादी को हराम समझ रहा है, कोई सफर नहीं कर रहा है, कोई घर का रेनोवेशन नहीं कर रहा है, कोई चूल्हे को औंधा करके घर में चूल्हा नहीं जला रहा है, और कोई माअल्लाह रब्बिल आलमीन इस महीने में फकीर बनकर घूम रहा है। इस महीने के अंदर औरतें जीनत नहीं करती है गम के तौर पर। फिर जैसे ही 10 मुहर्रम आता है आप देखते होंगे ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया का माना है गम की निशानी, लेकिन जो तुम लोग बनाते हो उसमें गम तो कहीं झलकता नहीं, उसमें कहीं तो गम झलकता नहीं है, उसमें तो खुशियां ही खुशियां नजर आती है। बनाने वाले जरा देखो, कभी मोहल्ले के इमाम साहब को देखा बनाते हुए? कितने नेक मुत्तकी लोग ताजिया बनाते कि अगर उनको पूछ लिया जाए बाबू गुस्ल में फर्ज कितने हैं, वजू में फर्ज कितने हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी है, नमाज की शराइत क्या है, खुदा की कसम नहीं मालूम। लेकिन आशिकाने हुसैन यही तो सच्चे आशिक है जो इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाने के लिए अपने हाथ से क्रिएट करते हैं अजीब अजीब चीजों का ताजिया। अब तो बुर्ज खलीफा के साइज के भी ताजिया बन रहे हैं। अभी यूपी में एक जगह करंट लगने से कई लोग जो है मर गए ताजिए को, बरेली शरीफ, और 15-15 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख। सुन्नियों के मदरसे में जाओ, बच्चों को बैठने की चटाइयां नहीं है, पढ़ने वाली किताबों को दीमक लग गए हैं, लेकिन ये अपना माल फूंक रहे ताजिए में, मजारों को संगे मरमर की बनाने में, कव्वाली में, पीर साहब का पेटुल उलूम भरने में। ताजिए के मुतालिक उलमा ने साफ फरमा दिया ताजिए की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो बताए तुम उसे नासबी, खारजी, दुश्मने अहले बैत कहते हो, हराम खोरों जिनकी मोहब्बत का तुम दावा करते हो, जरा उनकी जिंदगी मुबारक को पढ़ो, किताबों में कैसी जिंदगी आती, उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा तुम्हारी जिंदगी में है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में करबला में हिजरी 61 में शहीद होते हैं। 56 साल की जिंदगी में जब उन पर नमाज फर्ज हुई, कोई माई का लाल बता सकता है कि हुसैन की नमाज छूटी? नहीं छूटी। शबे आशूरा 10वीं मुहर्रम की रात करबला में खैमों में पूरी रात जिक्र अज़कार में गुजारी, अल्लाह की हम्दो सना में गुजारी, और तुम शराब पीकर नशा करके ताजिया उठाकर न उठाने वालों को दुश्मन समझता है। तुमने ताजिया को लाया कहां से है? खुदा की कसम ये शियों की बिदअत है जो अहले सुन्नत व जमात में घुसेड़ी गई है। अब वो अज़ादारी कर रहे हैं, तुम ताजियादारी कर रहे हो। ताजियादारी का अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं। और कोई माई का लाल है तो आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या?
سامنے بیٹھا ہوں، زندہ لائیو بیٹھا ہوں. جانے کے بعد اماں خالہ کے سر کے باتیں مت کرنا. ہے دلیل تو لاؤ، کون سے دن کے لیے اٹھا کر رکھے ہو؟ کب دکھاؤں گے دلیل؟ فلانے نے کیا تھا، فلانا دلیل نہیں ہے، دھماکہ دلیل نہیں ہے. دلیل چار چیزیں ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تاریخ قیامت تک یہاں سے تعزیے کو ثابت کر دو. نہیں ثابت کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے کتنی اجازت دی کہ روضہ مبارک کی نقل بنا کر گھر میں رکھو. سبحان اللہ. جیسے گنبد خضرا کی، مکہ المکرمہ کی، بغداد شریف کی، اجمیر شریف کی فوٹوز گھر میں لگاتے ہو، بس اس طرح کی لگا کر رکھ سکتے ہو. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی یار لوگ ڈنڈی مار رہے. ارے جب حدیث قرآن کے نام پر گھپلا ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام پر گھپلا نہیں ہو سکتا. وہابی دیوبندی حدیث قرآن کا چورن دے کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، لیکن تم لوگ بھی سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو، اصلیت نہیں بدلتی. ورق ہٹا کر اندر کا مال دیکھو ہے کیا. تم کو جنت الفردوس کی بوتل میں کیا پارسل کر رہے ہیں؟ خالص پیشاب پارسل کر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر سیدھا سیدھا بولتا ہوں. ڈر کیا؟ یہ پیلی بھیت والے، یہ سنابل شمائل والے، یہ ڈھولکی، یہ سنابل والے ڈھولکی لوگ. جب سے تاج الشریعہ سے پنگا ہوا، عجیب بات ہے، پنگا تاج الشریعہ سے ہوتا ہے پہنچتے صحابی تک. پھر سرکار تاج الشریعہ کی دشمنی میں مزاروں کا طواف جائز، ڈی جے جائز، ڈھول جائز، تعزیہ جائز، تعزیہ پہ منتیں چڑھانا جائز، تعزیہ کا طواف کرنا جائز. اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے. لوگ دکھاتے ہیں فتاوی رضویہ کے، دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے. ابے دھامڑ، تم کو قاضی بغدادی سمجھ میں نہیں آتا، تم فتاوی رضویہ سمجھو گے. تعزیہ کیا ہے؟ بدعت، بدعت عملی ہے. تو یقیناً بدعت عملی میں جو گرفتار ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہمارا. اب مثال کے طور پہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے جن کی داڑیاں صاف ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹانا حرام ہے، لیکن یہ عمل کی خرابی ہے، اس بنا پر اس کے عقیدے کا انکار نہیں ہوگا. تو داڑھی کٹا بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، شرابی بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، زانی بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، سود خور بھی ہم میں سے ہے. تو اس کا مطلب کیا تعزیے کی اجازت مل گئی؟ نہیں. حضرت کی پوری فتاوی رضویہ شریف میں جائیے، تعزیہ داری کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جتنا بدعات کا رد کیا ہے تعزیہ داری کا، کسی اور سنی عالم نے نہیں کیا. تعزیہ بنانے والے کیا سمجھتے ہیں ہم امام حسین کو خوش کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس میں حسین کی خوشی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے کہ جو امام مکے کو، مدینے کو چھوڑ کر مکہ آتے ہیں اور کوفیوں نے جب لکھ کر بلایا تو آپ مکے سے آتے ہیں، یزید کے پاس جانے کے لیے کربلا میں روک دیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا حسین جنگ لڑنے کے لیے کربلا گئے تھے. کون سنی عالم کہتا ہے اگر جنگ لڑنے جاتے تو بیوی بچوں کو لے کر جاتے، بیماروں کو لے کر جاتے، ضعیفوں کو لے کر جاتے؟ نہیں. حسین یزید سے معاملہ کرنے گئے تھے اور بیچ میں روک دیے گئے کربلا میں، اور اس کے بعد آپ پر پانی بند کر دیا گیا. بہت ساری روایات ہے، بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ سچ ہے کہ جنگ کربلا کے معاملے میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل ہے، بہت سارا جھوٹ شامل ہے. اصل میں جب تک مسالہ لگا کر بتائیں گے نہیں پبلک روئیں گی کیسے، اور پبلک روئیں گی نہیں تو نذرانہ ملے گا کیسے؟ ابھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا خاک بیان کیے، رونا بھی نہیں آیا، کھوٹا ہی کھوٹا رونے کا. ارے کاٹو نے اس کو چمٹی، بے مطلب کا رونے. شہادت حسین کے معاملے میں اتنا زیادہ جھوٹ. آج جو لوگ مولائی بنے پھر رہے ہیں، شیعوں کا جھٹن کھانے والے، یہ مولائی نہیں موالی ہے. موالی، یہ موالی جو بالکل اہل بیت پاک کے نام پر جان دینے والا ہے.
ان کے جو پیر صاحب ہے کھپولی میں رہتے ہیں، وہ منگل کے پہلے والے پیر ہیں۔ ان کو ہم نے کہا 12 اماموں کے نام سناؤ، میرا فلیٹ تمہارے نام پہ کروں گا۔ پیر صاحب نے بھی آؤ دیکھا نہ تھاؤ، سیدھے تشریف لائے لائی اور بولے سنو علی مرتضی اماں امام مہندی، وہ کون مہندی آتا نہیں؟ ارے برہمنوں 12 امام کے نام لینے تجھے نہیں آتے؟ ان پاک ہستیوں کا لقب اور نام کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ اور تم ہم کو سکھاؤ گے محبت اہل بیت کیا ہے؟ خدا کی قسم محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں نے جس دین پر عمل کیا ہے اسے دانت سے مضبوطی سے پکڑنا، اس دین پر چلنا، یہ محبت اہل بیت ہے۔ ان کے نام پر دین کا تماشا بنانا، مذاق اڑانا، سڑکیں جام کرنا، اپنے مال کو برباد کرنا اور اسے بنانے کے بعد پھر اس کے نیچے سے بچوں کو نکالنا، اس میں نقلی قبریں بنانا، عورتوں کا جا کر دھاگے باندھنا، اس کو نوان دینا، اس پر فاتحہ پڑھنا، اس سے منتیں مانگنا۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھو، لاسٹ دن اسے پانی میں ڈال رہے، جان نہیں رہا تو پیر مار مار کر ڈال رہے۔ پھر تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا چاہیے اس طرف، جب وہ لوگ 10 دن بٹھانے کے بعد یہی معاملہ اپنے بت کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ تعزیہ دار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ، جب کربلا میں اہل بیت نبوت کو اجاڑا گیا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ان کے خیمے جلا دیے گئے، ان کی لاشوں کو بے گور و کفن رکھا گیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے نیزے پہ سر کو اٹھا کر ڈھول بجا کر شراب کا نشہ کر کے دربار عبید اللہ ابن زیاد تک گئے اور وہاں سے شام تک گئے؟ اللہ کی قسم وہ حسینی نہیں تھے، وہ یزیدی تھے۔ کربلا کا یہ دن امام زین العابدین کی زندگی میں کتنی بار آیا ہے؟ انہوں نے سواری بٹھائی، علم بٹھائے، پنجے بٹھائے، تعزیے بٹھائے۔ کیا تم زین العابدین سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے سے زیادہ باپ کی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کام زین العابدین نے نہیں کیا، باقر نے نہیں کیا، جعفر نے نہیں کیا اور موسیٰ کاظم نے نہیں کیا، ائمہ اہل بیت نے نہیں کیا، تو سنی بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ۔ کیا بھائی نعرہ پورا نکالنا 20 منٹ لگتا ہے؟ ہاں کر رہا، آگے سمجھ بھی نہیں آ رہا بولتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ کربلا کے بعد امام زین العابدین کو حیات تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، ان کی زندگی میں عشرہ محرم کتنی بار آیا مجھے بتاؤ؟ کیا انہوں نے اس طرح کی خرافات کی نہیں؟ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، یہ مختار ثقفی کی ایجاد ہے جو سنیوں میں بڑے پیار سے گھسا دی گئی، اور اصل میں دین پر عمل کرنے میں یہ خبیث نفس آڑے آتا ہے۔ یہ نفس چاہتا ہے آسانی ہو، کچھ رنگ ہو، کچھ زرق برق ہو، کچھ چٹپٹا ہو، کچھ ذائقے دار ہو۔ یہ خبیث نفس کے تسکین کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت پاک کی زندگی میں یہ دن کئی بار آیا۔ اچھا چھوڑو، 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے 17 ہجری میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا۔ کیا امام حسن نے ان کے نام سے ماتم کیا؟ کیا امام حسین نے ان کے نام سے ماتم کیا؟ آج برا یہ لگتا ہے کہ سنی بچے دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے، یہ تنتنے سے سیکھ رہے ہیں۔ اس سے دین سیکھتے؟ ارے اس سے دین سیکھو گے بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ یہ دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس سے دین سیکھنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہاں سن کر پتہ نہیں کس کو سن لیتے، دماغ میں فٹ کر لیتے یہی صحیح، عالم کے پاس آئیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، اور پھر اس کے بعد ایک الگ راستہ چلنے لگتے، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، اور محبت کے نام پر اب دھیرے دھیرے یہ مولائی لڑکے، سنی لڑکے کالا لباس پہنتے، سنی لڑکے پیروں میں چپل نہیں پہنتے،
कड़े डाल रहे हैं, अजीब अजीब हरकत, फिर मातम में शामिल हो गए, शियों के जुलूस में शामिल हो गए। खुदा की कसम तुम जो कर रहे हो इससे हुसैन राजी है। ये शिया वो गलीज कौम है जिसने खत लिख लिख कर मेरे इमाम को बुलाया। मैं तो शियों को खुला चैलेंज है मुनाजरा देता, लेकिन हमने देख लिया था 13 तारीख को तुमने कैसे हमारे साथ डंडी मारी। वो बेवकूफ लोग हैं जो समझते हैं कि इसमें मेरी हार हुई। बहुत खूब। ये गलती से भी मत समझना। 13 जून को दुनिया के सबसे बड़े राफजी हसन अल्लाह यारी के लाइव पे मैं 2 घंटा ट्राई कर रहा था जाने की। डिस्कनेक्ट किया गया, ब्लॉक किया गया, स्किप किया गया, बहुत सारे तमाशे हुए, लेकिन जब रजा का शेर 1 ही मिनट के लिए पहुंचा और कहा हटा कचरा, अल्हम्दुलिल्लाह उतने में ही पता हो गई हमारी। ये सब कचरा पार्टी को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। सैयदना अली मुर्तजा की शहादत हुई, क्या इमाम हसन ने मातम किया या इमाम हुसैन ने मातम किया? उनसे पहले हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा जो उनसे भी अफजल है, उनकी शहादत हुई। क्या मौलाए कायनात जो उनके जानशीन थे उन्होंने मातम किया? उनसे भी पहले उनसे भी अफजल हजरत उमर फारूक की शहादत हुई। क्या हजरत उस्मान ने या दीगर सहाबा ने मातम किया? मातम की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। वाक़िया करबला का गम हर सुन्नी के दिल में है, लेकिन वो गम मनाने का जो तरीका तुमने अपनाया है, दीन उसकी इजाजत नहीं देता है। सुनो, ज्यादा से ज्यादा इमाम पाक का जिक्र सुनकर तुम्हारी आंखें बहे, आपका दिल गमगीन हो जाए और आप उनके लिए इसाले सवाब करें, ये जायज है। उनके नाम पर दीन का तमाशा करो, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, कि जो मातम करने में अपने गाल पीटे, अपने गिरेबान को चाक करे या जाहिलों की तरह पुकारना पुकारे, वो हम में से नहीं है। तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो और हुसैन के नाना फरमा रहे हैं, वो हम में से नहीं है जो अपने गाल पीटे, अपने कपड़े नोचे और जाहिलों की तरह पुकारना पुकारे। मातम की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। आज सुन्नी बच्चे मातम भी कर रहे हैं। इस माहे करीम में देखो शादी करना जायज है। अब कोई ना करे मोहब्बत अहले बैत में, ये उसका तकवा है, अच्छी बात है, लेकिन जहां तक शरई मसला है जायज है। लेकिन और जो तरह की बिदात, आप साउथ इंडिया चले जाओ, अच्छा खासा इंसान, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई सुअर बन रहा है, कोई घोड़ा बन रहा है, कोई शेर बन रहा है, और ऐसी जबरदस्त हाजिरी आ रही है, ऐसा लकड़ी कड़का एकदम, पेटवा दबा दो तो वहीं मर जाएगा। मगर क्या ताकत आती उसको यार, ऐसे 5-5 आदमी को रुकता नहीं, सबको पछाड़ देता, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो गुड़ी पाड़वा आता, वो लोग एक डंडे में जो है साड़ी डाल के ऊपर लोटा डालते हैं, वैसे इनका है, एक बांस के अंदर हरा कपड़ा रख दिए, ऊपर पंजा मार दिए, टोटल वहीं से कॉपी कर रहे हो तुम लोग। असल में जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो इस्लाम सादा दीन, इस्लाम में इस तरह की चकमक चीजें तकलीफ देने वाली, ईजा पहुंचाने वाली है। और कहीं ना कहीं इनके बाप दादा कन्वर्ट थे, तो इनको भी लगा कुछ चटपटा होना चाहिए, कुछ तो ऐसा मसालेदार होना चाहिए। खाली गोली खाली पीली कैसे काम चलेगा? और 100-200 घुसे दो और बस में घुसे दो, शादी में, बियाह में, मौत में, मट्टी में। एक दीन है मेड इन इंडिया और एक दीन है मेड इन साउथ इंडिया। वहां चले जाओ, कोई शेर बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है। खुदा की कसम सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं, वहां भी कहते हैं देखो बरेलियों की जहालत, बरेली होने के लिए जाहिल होना जरूरी है। अबे अकल के अंधों, शकल के गंदों, देव के बंदो, अमेरिका और सऊदिया के रियाद पर राज टपकाने वालों, बरेली ये पागल कुत्ते नहीं है। बरेलियों को समझना है तो तालीमाते आला हजरत को देखो, आला हजरत को देखो, ये बरेली उलमा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरेली उलमा से समझो बरेलियत क्या है। कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है। जब अल्लाह ने बेहतरीन सूरत पर पैदा किया तो तू कैसे कुत्ता बिल्ली शेर बन रहा है? दुम निकली हुई है, बदन को पेंट किया हुआ है, भागे जा रहे हैं। और कौन? तो हुसैन इसके आंग में आए हैं।
عجیب بات، اگر امام حسین کو کسی کے بدن میں آنا ہی ہو تو بھائی جو 24 گھنٹہ پاک رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، مؤذن کی آواز پر مسجد میں پہنچتے، ان کے بدن میں آنا چاہیے. ہم کو تو امام حسین نہیں آتا، اس کو بڑا آ رہے جس کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، اور کیا اوور ناٹک کرتا. اور ہمارے یہاں ایک رکشہ والے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، رکشہ والے پیر صاحب، ان کے بھی 200-300 مرید ہیں اور 200-300 خلیفہ بھی، ہول سیل میں خلافت بانٹتے ہیں، سمجھے. اور ایسے نمونے نمونے کے پیر ہے ماشاءاللہ، کیا بتایا جائے. پیروں کے تو خیر کیا کہنے، سال بھر رکشہ چلاتے، محرم میں ان کو حاضری آتی، تو لوگوں نے کیا کیا جائے، میں نے کہا ان کو سواں ٹوٹا جائے، ان کے گوشت والے حصے میں، تب یہ شرافت سے رہیں گے، ساری حاضری ایک ہی بار میں نکل جائیں گے. بدماشوں، ڈھونگ کرتے ہو، ایسے ڈھونگیوں کے پاس جانا حرام، ان پر اپنا مال لٹانا حرام، اس کا تماشا دیکھنے جانا بھی حرام. لوگ کہتے مولانا ہم نے تعزیہ بنایا نہیں، صرف دیکھنے گئے تھے. سنو، کربلا میں پورے 22,000 کے لشکر نے امام حسین سے جنگ نہیں کی تھی، چند لوگوں نے کی تھی، لیکن عذاب ان سب پر آیا. اور جو وہاں جانے کی تمنا رکھتے تھے کہ کاش میں بھی جاتا، اللہ کی قسم ان پر بھی عذاب آیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تہمت کی جگہ جانے سے بچو. جو لوگ تعزیہ نہیں بناتے ہیں لیکن تعزیے کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے. خدا کی قسم، اے ڈنڈوشی کے سنی مسلمانوں، اگر حسین سے محبت رکھتے ہو 10 روز کی مجلس کرو، سبیل لگاؤ اور 9ویں 10ویں کو روزہ رکھو، اس کے بعد آپ اپنے طور پر کھچڑا بنا کر کھلاؤ، غریبوں میں خیر خیرات کرو، صدقہ خیرات کرو، لیکن حسین کے نام پر، اہل بیت پاک کے نام پر، دین کے نام پر ان بدعات کو فروغ مت دو. ان بدعات کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ان بدعات کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں میرے امام کی عظیم قربانی، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، لیکن جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ غلطی پر تھا. اور آج کل یزید کے بھی بہت سپورٹر اس کی روحانی اولاد پیدا ہو گئے. بمبئی میں ایک مولوی صاحب ہے کفایت اللہ سنابلی. ایکچولی جب میں گھر میں بیٹھ کر چیلنج دیتا ہوں تو اتنا پاپولر نہیں ہوتا، لیکن جب اسٹیج پہ دیتا ہوں تو بہت فیمس ہو جاتا ہے. مولوی کفایت اللہ سنابلی، یہ جھاپک دھوا داڑا ہے اس کا اتنا بڑا. میں سوچتا ہوں کہ اللہ جب یہ پیشاب جاتا ہوگا تو ایک ہاتھ میں ناڑا ایک میں لوٹا، اس کا داڑا کون سنبھالتا ہوگا. فضیلۃ الشیخ، یہ تعلیمت مت دے. کفایت اللہ سنابلی یزید کا سپورٹ کر رہا ہے، یزید کو جنتی ثابت کر، یزید کو خلیفہ برحق ثابت کر. ان سے کسی نے کہا کہ آپ مفتی کلیم حنفی سے ڈیبیٹ کریں، تو بولے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، ہم نے کبھی نام نہیں سنا. نام سن لیتے ہو تو رات بھر تو آپ کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی. اتنا تو جھوٹ مت بولو یار، کلیم حنفی کا تم نے نام نہیں سنا. اہل حدیث ہو اور میرا نام نہ سنو، رافضہ ہو اور میرا نام نہ سنا ہو، ایسا پاسبل ہے؟ مت بولو یار. آج کل یزید کے سپورٹر بھی بہت گھوم رہے ہیں، امام برحق کو معاذ اللہ باغی کہنے والے. ایسی یزیدی فکر رکھنے والوں کو میں ڈنڈوشی سے چیلنج سے مناظرہ دیتا ہوں. مولوی کفایت اللہ سنابلی، آن لائن نہیں، میرا گھر کرلا میں 2 BHK فلیٹ پورا خالی رہتا ہے. جب تمہاری طبیعت مچلے اور مناظرہ گنگنائے اندر، تشریف لے آنا، الحمدللہ ایک ہی گولی میں سارا جلاب نکال دوں گا. کیا بات ہے. تمہیں پتا نہیں فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیم حنفی ممبئی والا، کلیم حنفی ممبئی والا. مولوی کفایت اللہ سنابلی اہل حدیث کو یہ کلیم حنفی رضوی ڈنڈوشی کی سرزمین سے 8 جولائی 2025 کو کھلا چیلنج مناظرہ دیتا ہے کہ تم اپنے 10 لوگوں کے ساتھ آؤ، تمہاری آمد و رفت کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ،
सारा मेरे जिम्मा है, बैठ कर मसले यजीद पर तुम मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा यजीद फासिक था, फाजिर था, जरी अलल कबाइर था और जानी था। उसने मदीना तैयबा में रोज़े रसूल पर भी जुल्म सितम किए, अहले मदीना के साथ ज्यादती की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मदीने वालों के साथ जुल्म करे अल्लाह उसे ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी के अंदर पिघल जाता है। खुदा की कसम दुनिया देख रही है कि आज हुसैन के चाहने वाले दुनिया के हर मजहब में मौजूद है, लेकिन यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं सिवाय गैर मुकल्लिदीन के। ये टके के गैर मुकल्लिदीन जिनकी पैदाइश ही अंग्रेजी दौरे इख्तिदार के अंदर हुई है। तुम कौन से मुंह से हमसे बात करोगे? अंग्रेज के मनहूस कदम पड़ने से पहले तुम्हारा कोई वजूद हिंदुस्तान में नहीं था। तुम अंग्रेजों का तोहफा हो जो उम्मत को दिया गया है, तुम अंग्रेजों का अतिया हो। ये अंग्रेजी मुज्तहिदीन आज यजीद को खलीफा बरहक कहते हैं। खुदा की कसम यजीद जानी था, शराबी था, कबाबी था, फासिक था। उम्मत में किसी ने उसको हक पर नहीं कहा। बेशक। अगर तुम्हें यजीद का बहुत दर्द आता है तो आ जाओ मेरे घर, मुनाजरा हो जाए, कोई बुरी बात। अब मुनाजरे का चैलेंज मैंने दिया, आपने कहा था ना वो हमें चैलेंज दे, फिर उसके बाद हम गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तहकीक करेंगे। तो करते बैठो तहकीक। कलीम हनफी नाम है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई कोना हो 11 कंट्री में इसी अंदाज में मैं गुर्राता हूँ और जहाँ जाता हूँ गवांगे दोहल कहता हूँ। सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसे रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमानों, ये तो हो गया यजीद के चेले काफिरों के लिए। अच्छा आज मैं भी आप लोगों की तरह रील देखता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ रील देखो। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, सोशल मीडिया पर, अच्छी बात बता रहा हूँ जरा कान लगा के सुनो, सोशल मीडिया पे सिवाय अपनी जमात के उलमा के किसी को फॉलो मत करो। अगर नीचे आ भी गया ना जोकर नाइक, तारिक जलील, वो मनहूस, तारिक मसूद, कोई भी वहाबी, देवबंदी, राफिजी, कोई भी उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया पीर नहीं सुनने का आपको इजाजत नहीं। हमारी बात अलग है। आपने देखा होगा चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना दोनों मना, लेकिन टीटी हमेशा चलती ट्रेन में चढ़ेगा और उतरेगा भी चलती ट्रेन में, क्योंकि वो उसके नशेबो फराज से वाकिफ है। जहाज के अंदर आपने सफर किया होगा, कैबिन क्रू होता है जो कहता सीट बेल्ट बांध लो टेक ऑफ होते वक्त, लैंडिंग के टाइम, लेकिन वो लोग उसी टाइम चलते फिरते, आपको इजाजत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कब क्या मामला पेश आएगा तो उसे कैसे हैंडल करना। उलमा को इजाजत है उनकी किताबें रखने, उनके बयानात सुनकर उसका रद्द करने के लिए उनके बयानात सुनने की। तो आज मैं देख रहा था एक बहुत बड़ा झुआ दाढ़ी वाला, लाल रुमाल वाला कह रहा था कि हजरत अली मादल्ला खलीफा राशिद नहीं, इसको कहते हैं बुग़्ज़े अहले बैत, इसको कहते हैं नासबियत, इसको कहते हैं खारजियत। अबे पीरों, तुमको नासबियत ढूंढना है तो वहाबियों में ढूंढो। खुदा की कसम आजकल यजीद के भी बड़े चाहने वाले पैदा हो गए और अहले बैत पाक को भोंकने वाले पैदा हो गए। हम अहले सुन्नत व जमात है, वहाबियों की तरह ये बंद वो बंद, फलाना बंद, धमाका बंद, लेओ बंद, देओ बंद, कुछ नहीं। जो जायज है करो, जो सही है करो, जो मुस्तहसन है करो, लेकिन जो नाजायज वो हराम है वो मत करो। सुन्नियों, जिसकी इजाजत दीन में है वो नहीं है वो मत करो। हमारे सुन्नी कुछ ओवर हो जाते हैं मुहर्रम के अंदर, अभी और भी बहुत सारी बिदातें हैं। अभी लोग इमाम हुसैन का 40वां भी करते हैं जी। बाद लोग घर में वो उड़ने वाला लगा के रखते हैं घोड़ा और उसको जुलजना कहते हैं। बाद लोग जुलूस में भी घोड़ा लेकर चलते हैं और कहते हैं ये मुकद्दस घोड़ा है। खुदा की कसम अगर मुकद्दस जानवरों की शबीह जायज होती तो मुझे बताइए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, उनकी ऊँटनी मुकद्दस थी कि नहीं थी? जिसके पैर कौम ने काटे तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया। नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कस्वा मुकद्दस थी कि नहीं थी? हजरत इस्माइल का दुम्बा मुकद्दस था कि नहीं था? खुदा की कसम बदरो हुनैन में लड़ने वाले सहाबा
جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو اللہ نے قرآن میں یاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کہ قسم ہے مجھے جب ان کی ٹاپیں پتھر پر پڑتی ہے اور جب اس سے چنگاری نکلتی ہے، اللہ اس کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ جنگ کے لیے چلے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے، وہ گھوڑے کی سم اگر پتھر سے رگڑا کھا کر چنگاری نکلے تو اللہ قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے۔ جب سواری کی قسم یاد فرما رہا ہے تو جو اس پر سوار ہے وہ کتنا با عظمت ہے، وہ کتنا با کمال ہے، وہ کتنا عالی شان ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، صحابی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ قسم یاد فرمائے اب میرے آقا علیہ السلام کو شب ہجرت حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ بتاؤ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی نے مقام صحابہ پر نبی علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا۔ بتاؤ علی کا مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، اتنا ہی نہیں، دنیا سے جاتے وقت اللہ کے نبی کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں تھا۔ ذرا غور کیجئے اماں عائشہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہے جس نے نبی کونین کو اپنے پیٹ میں 9 مہینہ جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنی مسلمانوں، یہ جو رافضیت نوجوان بچوں میں آئی ہے یہ صرف بدعات کے حد تک نہیں آئی ہے، بلکہ یہ ٹچے، یہ لچے، یہ گنجیڑی، یہ نشیڑی، یہ ہردم لگم رہنے والا، یہ چاچی بچو کرنے والا، یہ دلندر اوپر ٹیکڑی میں بیٹھ کر گانجا پھونک کر صحابہ کرام کے فیصلے کر رہا ہے، صحابہ کرام کے اوپر تبصرے کر رہا ہے، صحابہ کے آپسی معاملات کو اچھال رہا ہے۔ یہ شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر۔ اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خدا کے راہ میں سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں، ایک کو چھوڑ کر ایک کو پکڑ کر نہیں۔ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نظم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹا ذرا یہ اڑیا شریعت بیزار پیروں کے پاس کم بیٹھا کرو، یہ تم کو جنت کی پڑیا دیتے ہیں۔ خالی اہل بیت کی محبت سوار کر لو، نماز روزہ صاحب معاف، کام دھندے پہ جامت، ماں یہاں سے جا رہی ہے کرلا یہاں وہاں برتن مانجنے کے لیے، اور یہ دلندر رات بھر نوحے سن رہا ہے۔ تیرے کو آئے؟ ہمیں کو آیا سن، اور دن بھر ٹانگ اوپر کر کے سو رہا، بچا کچا کھانا دوسروں کے یہاں سے آتا تو کھاتا، میرا منہ مت کھلوا۔ بیٹن حرام خور، تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ کتے کے بچے، 2 ٹکے کے حرام خور، صحابہ کا فیصلہ کریں گا تو؟ تجھے امیر معاویہ کا نام لینے کی تمیز ہے؟ اتنا ماروں گا دلندر کہیں کہ تجھے پیدا ہونے پر رونا آئے گا۔ قرآن پڑھنا آتا نہیں، حدیث پڑھنی آتی نہیں، وضو تک کا طریقہ معلوم نہیں، تیرے پیر کو 12 اماموں کا نام لینا نہیں آتا۔ یہ لوگ صحابہ کے بارے میں کہیں گے، خدا کی قسم صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز مت کرو۔ یزید نے غلط کیا تو اس کا الزام معاویہ پر نہیں آ سکتا۔ حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بولے مولانا یزید کو خلیفہ بنایا کس نے؟ میں نے کہا امیر معاویہ نے۔ تو بولے پھر سارا الزام کربلا کا ان کے اوپر ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر تو اسی طرح ان پر الزام ڈالیں گا تو بات بہت آگے تک جائیں گے، اور کتنا آگے تک جائے گی تو سوچ نہیں سکتا۔ تیرے حساب سے امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دی اور ان کو پتا تھا کہ آگے چل کر میرا بیٹا اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے، تو کربلا کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر۔ تو پھر مجھے ایک بات بتا کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی کس نے؟ کس نے دی بھائی؟ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی، تھوڑا ایکٹیو رہا کرو نا، سن کر سب بھول جاتے ہو، یہی تو معاملہ اٹکتا ہے، یاد رکھا کرو امام حسن نے۔ تو پھر کربلا کی ساری ذمہ داری امام حسن پر، ان کو ایسے شخص کو خلافت دینا ہی نہیں چاہیے جو اپنے بعد ایک فاسق کو خلیفہ بنا۔
پھر انہی کو کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ساری ذمہ داری کہ جس نبی کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کا پتہ ہے، انہیں فرمانا چاہیے تھا کہ اے عمر فاروق معاویہ کو گورنر نہ بنانا، اے عثمان معاویہ کو گورنر نہ رکھنا، اے حسن تم معاویہ کو خلافت نہ دینا۔ تو خدا کی قسم اگر اس طرح چلو گے تو جنگ کربلا کی ساری ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ پھر نبی تک کیوں؟ کچھ لوگ تو اللہ کو بھی کہیں گے اگر اللہ یزید کو پیدا ہی نہیں کرتا تو کربلا کی جنگ ہی نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ کا الزام جو ہے پہنچ کر خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ سن لو، جو برا ہے وہ برا ہے، آپ کو باپ تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی سنی بریلوی یزید کی حمایت نہیں کرتا ہے، لیکن بات جب صحابی کی آئیں گی تو ہم صحابی کا دفاع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جتنے صحابی ہیں سب جنتی ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، سب کے سب اللہ کا انتخاب ہے، سب حضور کے پیارے ہیں، حضور کی آنکھ کے تارے ہیں، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے، ان سب سے محبت کرنا ضروری ہے۔ آج یزید تک بات کرو، حضرت امیر معاویہ تک مت پہنچو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ موالی کہلانے والے لونڈے فل نشہ کرنے کے بعد صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بڑا تھا، وہ بڑا تھا، وہ بڑا تھا۔ بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تم کو امام صاحب کے پاس آ کر میں مسلمان ہوں تو کیوں، سنی ہوں تو کیوں، اسلام کی بنیاد کیا ہے، سنیت کی بنیاد کیا ہے، جب یہ تیرا سبق ہو جائے گا نا وہ بہت آگے کی بات ہے۔ تو پہلے دن مفتی بن کر قلم لے کر بیٹھ جاتا ہے، جیسا جنت جہنم کی کنجی تجھے ہی ملی ہے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے پہنچا کر آئے گا۔ اپنی اوقات میں رہو، اپنی حیثیت میں رہو، جو تمہارا کام ہے وہ کرو، نماز 5 وقت کی فرض ہے وہ پڑھو، ماں باپ کا خیال کرو، غریب پڑوسیوں کا خیال کرو، اور کسی کو تکلیف نہ دو، سنیوں کے سچے مذہب پہ قائم رہو۔ جب بھی محرم شریف آئے امام حسین کا ذکر اس طرح علماء کے ذریعے سنیے، اور علماء کرام بھی احتیاط سے کربلا کے واقعات بیان کریں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوتی ہے، ایسے ایسے واقعے بیان کرنے والے کربلا کے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، ایک مقرر صاحب تھے، فرمانے لگے کوفی اتنے بدماش تھے، اتنے بدماش تھے، بولے امام حسین کے گاڑی کے لیے پیٹرول تک نہیں دی۔ اب میں بھی حیران ہوں کہ یا اللہ، اب ان کو میں کہوں تو کیسے؟ ویسے جس کے پاس مائک ہوتا ہے وہ راجہ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک کر اپنی مصیبت لائق ہو۔ پھر ایک صاحب تو اتنے اوور ہو گئے، بولے یزید اتنا بدماش تھا، بولے روزانہ 3 سے 6 کا شو دیتا۔ تو اس طرح کے جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں، کربلا کا واقعہ بیان کر کے رلانا یا ہنسانا، جھوٹے واقعات بیان کرنا، کل ملا کر یہ ہے کہ امام حسین مکے سے کربلا آئے، ہجری 61 تھی، جمعہ کا دن تھا، آپ کی اہل بیت پر بے انتہا ظلم کیا گیا، آپ کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا، آپ شہید اعظم ہے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے حالات کیسے بھی ہوں، باطل سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے، ہر حال میں شریعت پر قائم رہنا ہے، نبی کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ میرے امام کی جس وقت شہادت ہوئی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ حالت سجدہ میں تشریف لے گئے، امام نے اس عالم میں بھی نماز کو فراموش نہیں کیا۔ اگر تم حسینی ہو، خدا کی قسم اگر حسین کو چاہتے ہو تو دیکھو یہ جتنے 12 امام ہیں، یہ جتنے اہل بیت ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں تھی، چہرے پر داڑھی سجا لو، ان کا لباس اسلامی تھا، اسلامی لباس پہنو، وہ نماز کے پابند تھے، نمازیں وقتوں پر ادا کرو، وہ روزہ رکھنے والے تھے، روزہ رکھو۔ محرم میں بدعات سے، خرافات سے، تازیہ داری سے، سواری سے اور طرح طرح کی جو عالم پنجے ونجے نکالے جاتے ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدارا اس سے اپنے آپ کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر کسی صاحب کو کوئی دلیل مل جائے، ہو سکتا ہے کہیں چھپی ہوئی کوئی دلیل ہو تعزیے کے بارے میں، تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا تمہارے محلے کا بچہ ہے خالد رضا، جو میرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، آپ ان کے پاس لا کر دے دیں، یا میرا گھر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آپ اور اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ وارث پاک نے کیا، غریب نواز نے کیا، اس طرح کی دلیل لاتے، میں جانتا ہوں، اس کے اوپر میرا ایک تفصیلی بیان
यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसे वहां समाप्त करें। सरे दस्त मैं इतना ही कहूंगा कि जो तफसील के साथ समझना चाहते हैं वो मेरे घर तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह मैं उन्हें हकाइक कुरान और हदीस की रोशनी में समझाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दौर बहुत नाजुक है, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहिए, जिसे मसलके आला हज़रत कहा जाता है। इस दौर में ईमान को बहुत खतरा है, इन तमाम फितनों से अपना ईमान बचाने के लिए बरेली की मरकजियत को मजबूती से पकड़े रहिए, तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, अहले बैत पाक का महीना है, उनके नाम से खूब नजर न्याज कीजिए। जरा देखिए मोहल्ले में कौन सी बच्ची ऐसी है जिसकी शादी का मौका है और उसके बाद के पास असबाब नहीं है, तो खामोशी के साथ जाकर मदद कीजिए। कौन सा घर ऐसा है जहाँ चूल्हा नहीं जलता है, खुदा की कसम हुसैन के नाम पर वहां जाकर दीजिए। ये मुजावरों को, पीरों को, भिकमंगों को, जो दरगाहों पे गुंडे बैठे हुए हैं, जैसे ही आप अजमेर में गेट में एंट्री करेंगे फौरन आपके ऊपर चादर तान देंगे, ला बड़ी देव का, ला छोटी देव का, ला धागे का, ला नारे का, ला घोड़े का। इन मनहूसों को बिल्कुल मत दीजिए। जरा बताओ, बंबई से जाने वाले को गरीब नवाज दे रहे हैं, पुणे से जाने वाले को दे रहे हैं, जो रात दिन वही मर रहा है वो लोगों से मांग रहा है, जो रात दिन वही खप रहा है, वही सड़ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, वो पब्लिक से मांग रहा है। उसकी वजह यह है कि ये खुद गरीब नवाज के फैजान से महरूम है, और खुदा की कसम गरीब नवाज के दरबार को इन लोगों ने बिदअत का अड्डा बना दिया। खूब हरे कपड़े, ईद गदीर, ईद मुबाहिया, शहादत अली के नाम पर तमाशे, और उनकी शक्लें देखो, ये बड़ी बड़ी मूछें, एक की तो कलम इतनी बड़ी निकली। वो पहले जमाने में नहीं, घोड़े पे डाकू लोग आते थे, मुंह पे कपड़ा बांध के, क्या भयंकर है यार। खुदा की कसम इनकी शक्लें देख लो, मनहूसों की तो खाना ना उतरे। जो अहले बैत वाले होते हैं उनके चेहरे ऐसे नूरानी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मेरा ऐड नहीं कर रहा हूं, पीछे वालों को भी देखो कितने नूरानी चेहरे माशाअल्लाह। ये मज़ारों पर बैठे हुए डाकू, अजमेर की मैंने कभी मुखालिफत नहीं की, लेकिन फर्ज वाजिब है। ऐसे ऐसे लोग देख रहा हूँ, अम्मा लोगों के अब बर्तन धो रही है, इसकी छठी की हाजिरी नहीं छूट रही है, ये बराबर चिरम फूकते फूकते पहुंच रही है। खाना पीना टेंशन क्या है, अरे बोलो आगे का क्या, मुझे नहीं मालूम। अपन तो लूटे लंगा वाजिब भाई, ये बरेलियों का अजीज नाजा। मत देखो बेचारे शर्मा जाता, बोले हर तकरीर में क्या मेरी पब्लिसिटी करते हैं। बताओ, पहुंच गया अजमेर शरीफ, जाना जरूरी, हाथ में कड़े, अंगूठी, बाला लंबे लंबे कर लिया। अल्लाह सुनो, नबी को चाहते हो, अहले बैत को चाहते हो, अहले बैत ने नबी का इत्तेबा किया। बुखारी शरीफ उठा कर देखो, अम्मा आयशा कहती हुजूर के बाल यहाँ तक थे, यहाँ तक, आधे कान तक, सुन यहाँ तक थे। फिर कभी कभी यहाँ तक आते, कभी कभी फिर फरमाती वो घुंघरू बाल थे, तो मैं जब तंगी करती तो बढ़कर यहाँ तक आते, बढ़कर, वरना यहाँ तक बाल नहीं थे, इससे नीचे बाल रखना हराम। अजीब अजीब पीर साहब देखने में अच्छा खासा मर्द है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, लाल कपड़े, चुड़िया, नाक में नथनी, लंबे झिपरिया, और ऐसा ठुमका लगा रहा, मैं तो नाचूंगी कूलर तले। अरे दलिंदर, क्या आज बड़ा कमीना है तू, इसको औरत बच्चे पालना जानते आ रहा, तुमको अंदर की बात मालूम नहीं। आईंदी है बैठ के खाने का, तो एक ही धंधा है, पीर साहब बन जा। इब्ने रुश्द ने कहा कि मजहबी लिबास पहन लो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग भी मरे जा रहे, बाबा बाबा। तू दे रहा तो बाबा का घर चल रहा था, बाबा के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, बाबा के पास प्राडो आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, BMW आ रही है, अब तू दरिंदर रिक्शे पे लिख रहा पीर का कलाम। अम्मा उसने अपने महल पे लिखा, मुरीदों की भीख लिखा। अरे तेरे देने से उसका चल, अब मर गया तो क्या आलीशान मजाक, मरा तो हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब वही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाफिउल बला, कातिउल वबा, बाबा बाबा, इनका उरस, इनके पिल्लों का उरस, उनके पिल्लों का उरस, पूरे हिंदुस्तान में जगह छोड़ो मत, सब मज़ारे बना दो, सबका उरुस करना जरूरी है। इस्लाम की 1450 साल तारीख में
लाखों बुजुर्गाने दीन दुनिया से गए ना भाई, पैदा हुए गए, तो हर एक का दिल मनाओगे तो एक सेकंड भी खाली नहीं जाएगा, सुभान अल्लाह। हाँ, जो मशहूर हैं जिनसे दीन को बड़ा फायदा हुआ उनकी याद जरूर मनाई जाए। जैसे आज हुजूर मुफ्ती आजम आलम का उर्स है। सुभान अल्लाह। कौन मुफ्ती आजम आलम? आला हजरत के बेटे जिनको शबीह गौसे आजम कहा जाता है। शुद्धि के जमाने में जब मुसलमानों को मुर्तद बनाया जा रहा था, आला हजरत का ये बेटा आगे आके लाखों मुसलमानों के ईमान को बचाता है। जब इंदिरा गांधी ने जबरन लोगों को नामर्द करना शुरू किया था और देवबंद से फतवा आया था नसबंदी कराना जायज है, अल्लाह की कसम एक बरेली की खानकाह थी, नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। इंदिरा गांधी बरेली पहुंची, पहुंचने के बाद कहा अहमद रजा के बेटे से कहो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई है, उनसे मिलना चाहती है। अगर आज का मुल्ला होता तो फौरन भागकर कदमों में गिरता। रजा का बूढ़ा शेर कहता है मेरा दीन किसी औरत से मिलने की इजाजत नहीं देता। इंदिरा गांधी से कहो वापस चली जाए, मुस्तफा रजा उससे नहीं मिलेगा। उसने कहा हजरत फतवा बदल दीजिए, नरमी कर दीजिए। हजरत के बेटे फरमाते हैं दिल्ली में हुकूमत तो बदल सकती है, बरेली का हक है। जिंदाबाद। मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम या अली। आज उस शख्सियत का उस है ताजु शरिया के नाना आला हजरत के छोटे बेटे आला हजरत मारेरा में है, इधर पैदा हो रहे हैं और आपके पीर फरमा रहे हैं अहमद रजा घर जाओ, तुम्हारे घर अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है, रब का मौत आ रहा है। खुदा की कसम उनकी 92 साल जिंदगी ऐसी बेदाग थी और शरीयत मुतहरा का ऐसा रोशन आईना थी कि लोग उन्हें देखते और खुदा की कसम हल्का बगोशे इस्लाम होते, सुन्नियत में दाखिल होते। ऐसे ही मेरे पीर ने नहीं कहा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हमारे पीर थे चीफ मिनिस्टर को नहीं मिले और इधर ये बम्बई के छटेली आंटी लोग ब्यास खाने वाली जो इंस्टा के ऊपर रील बनाती मटका मटका के ढोपर। भाई मत मुझे परवाह ही नहीं ना, दोबारा नहीं बुलाएंगे, मत बुलाओ दोबारा। जिसको ये उम्मीद हो मुझे दोबारा बुलाया जाए वो इतना खड़ा होता है। ये आंटियां जब अजमेर पहुंची तो पीर साहब लपक के खिलाफत दे रहे, आज से मेरा सिलसिला फलानी चलाएगी अम्मा पीर साहेब। और फिर जैसे कव्वाली शरीफ हो फिर मुरीदनी भी पीर साहेब की हाल आ रही है। कुरान पढ़ा जाए तो इन कुत्तों के बदन पर आशा तारी नहीं होता, अजान हो तो इनके कान पे धूल नहीं लगती है, अल्लाह का जिक्र हो तो कभी नहीं आती है। लेकिन जैसे कव्वाली शरीफ लग जाए अल्लाह जाने कौन बशर है पीर साहब भी रक्स में आते हैं, मुरीदनियां भी झूमती है और मुरीद भी झूमते हैं। फिर ताजा सुट्टा आके फिर जो मारता आंखें लाल होती, बोले मारे फट का नशा। अबे ओवरडोज है गांजे का कुछ नहीं, समझाएगा हिसाब मेरे। आज भी सारा दे दूंगा तो बहुत ओवर थोड़ा बाद में देखो भाई ऐसा है। कुल मिलाकर मुहर्रम का महीना है, इमाम पाक का महीना, इमाम पाक से सच्ची मोहब्बत है, उनकी याद मनाइए, इसाले सवाब कीजिए। उनके नाम से ये बहुत गरीब बस्ती है, मैं जानता हूँ। मैं कई लोगों को यहाँ से जानता हूँ जो मेरी तंजीम से राशन लेते हैं, औलाद नहीं है, बुढ़ापे के अंदर दवा के पैसे नहीं है, लाइट बिल नहीं है, घर का भाड़ा भरने के पैसे नहीं, लॉकडाउन में बर्बाद हो गए लोग। खुदा के लिए देखो, मुझे भी नजराना मत दो, अल्लाह ने मुझे बहुत कैपेबल बनाया, मुझे भी मत दो, मेरा नजराना भी उठाकर उन गरीबों को दो, मुझे बहुत खुशी होगी। इन गरीबों का ख्याल करो हुसैन के नाम पर, लेकिन सुन्नी होगा इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन की अगर सच्ची याद मनाओगे तो हुसैन जो मालिक कौसर तस्मीम है
تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، سیدہ تم سے خوش ہوں گی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر رحمت میں تمہیں چھپائیں گے، لیکن حسین کے نام پر دین کا مذاق بناؤ گے تو نہ حسین خوش ہوں گے نہ رسول اللہ خوش ہوں گے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، لو بھگوا ٹریپ کو تھوڑا لو بھگوا ٹریپ بھگوا لگ ٹریپ پر بولنا، بھگوا لو ٹریپ بھگوا لگ ٹریپ۔ اچھا اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کل چونکہ جنریشن بہت آزاد ہے، ماڈرن ہے، جی اور نوجوان چونکہ انٹرنیٹ سے زیادہ ہی جڑا ہوا ہے، تو آج کل جو آن لائن کلاب ہو رہا ہے کالجز وغیرہ کے اندر، مزارات اولیاء کو پکنک پوائنٹ بنا رکھے ہیں، حاجی علی کو، ماہی شریف کو، وہاں پیچھے جا کر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑکی مسلمان ہے، لڑکا نان مسلم ہے، اس کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے، مسلمان لڑکا ہے، لڑکی ہندو ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ لفظ جہاد ہے، جیسے لفظ جہاد ہے ویسے بھگوا لو ٹرپ بھی ہے، لفظ جہاد اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، یقین مانیے کچھ نہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے تو پہلی فرصت میں اسے آپ گھر سے نکال دیں۔ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام قبول کرے، 6 مہینے تک دیکھا جائے گا وہ اسلام پر قائم ہے کہ نہیں، 6 مہینے تک، اس کے بعد بات آگے بڑھانے کی اجازت ہے۔ آج کل یہ جتنا ہے صرف اور صرف جو ہے نا یہ ظاہری محبت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے فلانی ہندو لڑکی سے شادی کیا تو اسلام کے لیے کیا، بالکل نہیں کیا، معاذ اللہ بالکل نہیں کیا۔ اور ایسے ہی جو بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے چیٹ کرتی ہے، رات رات بھر بھولی رہتی ہے، ماں باپ کو چکما دے کے ٹیوشن کلاس جا رہی ہوں، مہندی کلاس جا رہی ہوں، سہیلی کا فون آیا تھا، ہوم ورک کرنے جا رہی ہوں، یہ سب زیادہ مت کرو بچیوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ وہ تمہارا استعمال کرنے کے بعد اس حالت میں لائیں گے کہ بعد میں تم کہیں کی نہیں رہوں گی، علماء تمہارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے سچے معبود کو ناراض کر رہی ہو، اپنے رب کریم کو ناراض کر رہی ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں اپنی بچیوں پر دھیان دو، وہ کون سے ویب سائٹ پر جاتی ہے، کس سے چیٹ کرتی ہے، کس طرح کی بات کرتی ہے۔ پہلی بات تمہیں ضرورت ہی کیا ہے تمہاری بچی کو 50,000 کا فون دلانے کی؟ وہ کوئی فیکٹری چلاتی ہے، وہ کوئی بہت بڑی ہوٹل چلا رہی ہے، کیا ہے؟ بالکل سادہ فون دیجیے ضرورت کے لیے، وہ بھی آپ نے ضروری دنیاوی تعلیم دلا دی تو زیادہ دنیاوی تعلیم پر فوکس مت کرو، دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ اس بچی کو پتا چلے میں کس دین سے ہوں، میرے دین کے اندر کیسی بزرگ ہستیاں گزری ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہ جب وصال فرماتی ہے تو فرمایا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا کہ کوئی مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے پردے کا یہ عالم ہو ان کی ماننے والیاں آج چیٹ کر رہی ہے اسنیپ پر، انسٹا پر، اور غیر مسلم لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے، اویو کی زینت بن رہی ہے۔ اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اسلام کی بدنامی کا سبب مت بنو۔ اگر تمہاری بہن بیٹیاں ایسی ہوں ان پر پابندی بٹھائیے، اور مسلم لڑکے بھی کسی بھی اگر کاسٹ کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ آپ جوان ہو گئے، نکاح کی خواہش ہے، ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھیے، اور تم لوگ بھی خدا کے لیے اپنی اولاد کی شادی جلد سے جلد کرو۔ یہ دنیا بھر کی جو رسمیں گھسیڑ رکھے ہو جس سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ذرا ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں زمین کا شور ہے، اللہ کے نبی آئے، آپ نے کیا کیا معلوم؟ ایسے لات ماری، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہوتا ہے، مٹی والا ہوتا ہے۔ ابو کے معنی والا بھی ہوتا، ابو بکر پہل کرنے والا، ابو ہریرہ بلی والا۔ ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا۔ خیر یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی اٹھے، سرکار مسجد نبوی میں لے کر آتے اور بتایا اتنا مہر ہے فاطمہ سے تمہارا نکاح، کوئی تام، کوئی جھام، رجگا، گلگلے، ہلدی، مہندی، بیپری، بارات، سیریمنی، بہت بڑا بینکوٹ ہال، اس میں رنگ پہنانا، شادی سے پہلے منگنی کا ایک ٹنگنی ہے، یہ دونوں طرف کے لوگ ٹنگ جاتے ہیں، ہے ہی نہیں اسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی سے نکاح پڑھوا دیا۔ بتاؤ بہترین مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، وہ اگر اس طرح کی رسمیں اسلام میں ہوتی تو سرکار کتنے اہتمام سے کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل۔ سرکار کا فرمان ہے میں نے نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل۔
لیکن آج الٹا ہو گیا، زنا آسان ہے، 200-300 روپے میں زنا ہو جا رہا، 1000-1200 میں وہ ہو جا رہا، آسان ہو گیا، لیکن نکاح مشکل ہو گیا، 10-20 لاکھ 50 لاکھ چاہیے۔ اللہ کے لیے بری رسموں کو ختم کرو، اگر اہل بیت والے ہو، رسول اللہ والے ہو، نکاح کو آسان کرو، سادگی سے کرو، تاکہ بیٹی والے کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ بیاض بٹے سے پیسے لے کر، یہاں وہاں سے پیسے لے کر، بعد میں گاڑی کمائی بیاض خوروں کو چکاتے چکاتے کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے گھر بک گئے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے بچے جب جوان ہو جائیں ان کا نکاح کروا دو، اور بچوں اپنے اوپر لگام رکھو، ملک کے حالات بالکل اچھے نہیں۔ خدا کے لیے تمہارا کوئی غلط عمل پوری مسلم قوم کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے میں کم بول رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھیے، اپنے حساب کتاب میں رہو، اپنے دین پر رہو، اور دین میں جو بدعتیں گھسی ہے اس سے دور رہو، جو سنت ہے اس پر عمل کرو، جو اہل البیت کا راستہ ہے اس پر عمل کرو، اور آج امام حسین کا بھی اصالہ ثواب کرے، اور حضور مفتی اعظم عالم کے لیے بھی اصالہ ثواب کرے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک بولنے میں، آج کی اس تقریر میں مجھ سے کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے روبرو توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری لفظوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں۔ 2 اعلان سماعت فرما لے۔ ایک اعلان یہ کہ آپ اگر صحیح معنوں میں دین سیکھنا چاہتے مستند عالم تو میرا واٹس ایپ چینل ہے جو سنیوں کا سب سے بڑا چینل ہے، آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے، واٹس ایپ میں اپڈیٹس ہے، اپڈیٹس میں جانے کے بعد کیمرے کے بازو میں اوپر سرچ کا بٹن ہے، اس میں سنی ٹائپ کیجئے، نیچے سنی جمیعت الاحناف آئے گا، اس پر کلک کیجئے، فالو کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک کو دوستوں میں شیئر کیجئے، اس چینل سے جڑیے، یہاں تمام باطل فرقوں کی ٹھکائی مفت میں ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ میں۔ دوسری بات، جب آپ چینل میں جڑ جائیں گے تو اس میں ایک اسکینر آتا ہے، تو اس اسکینر پہ آپ سے جتنا ہو تعاون کریں۔ میں ممبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں، بہت بڑی خانقاہ حنفیہ سنی دارالفتہ و رضوی دارالاسلام، جہاں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، 10 ڈپارٹمنٹ، کیونکہ آج کل خانقاہوں سے شیعت پھیل رہی ہے، اس لیے میں خانقاہ بنا کر بتانا چاہتا ہوں خانقاہ ہوتی کیسے، تو بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ اب جندوشی سے پرمیشن مل گیا تو اب بنانا پڑے گا، تو بس آپ ہی لوگوں کے پرمیشن کے لیے رکا، تو خالی ایسا زبان سے بول دینے سے ہوتا ہے کیا؟ ہاں، تو اس کے لیے خرچ بھی تو کرنا پڑے گا جی۔ تو آپ حضرات اس کا ضرور تعاون کریں، جب چینل کے اندر اسکینر آئے تو حسب حیثیت آپ حضرات تعاون کیا کریں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آپ کے علاقے میں میرا رزق رہا تو پھر دوبارہ آنا نصیب ہوگا۔ دوران تقریر جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ کے حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا اللہ۔